کیونکہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا پرابلم چل رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ہمارے پاس ٹین ایجر ینگ ایڈلٹ 20-22-18 سال کے بچے لائے جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. ان کی جو ہسٹری ہوتی ہے نا وہ بڑی اے ٹیپیکل ہوتی ہے. فار ایگزامپل موڈ سوئنگز کا بہت زیادہ آنا کہ جی ایک دن میں یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, اگلے دن میں ان کے اندر بہت ہائپر ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں, نیند کی کمی ہو جاتی ہے, بڑے بڑے فیصلے کر ڈالتے ہیں, مار دھاڑ پہ ہوتے رہتے ہیں. اور پھر اگلا دن آتا ہے کہ جی بالکل اداس ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں, کام میں دل نہیں لگتا ہے, چھٹی کر لیتے ہیں, جاتے نہیں ہیں. چھوٹی سی مثال ہوگی. اچھا پھر کچھ اس طرح پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ جی ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. ایمرجنسی میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ ان کی دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہوتی ہے, سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, پسینے آ رہے ہوتے ہیں. ایمرجنسی میں جاتے ہیں, 200 بی پی ان کا 200/180-160 ان کا بی پی چل رہا ہوتا ہے. وہاں پہ چل کے مینیج ہم کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بی پی کی دوائی لکھ دیتے ہیں, ہم پھر گھر آ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کیفیت بنتی ہے. اچھا پھر اس طرح کچھ لوگ یہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ان کو فلو نہیں چھوڑتا, نزلہ زکام ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں تو ان کو باڈی ایکس مسل ایکس ہوتے ہیں, آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے, نیند خراب ہو جاتی ہے, مزاج میں بہت زیادہ اریٹیبلٹی آ جاتی ہے. پھر ان کے ناک سے فلو کے ساتھ ساتھ خون بھی آتا ہے. پھر اس سے بھی آگے کہ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ناک کا جو درمیان والی ہڈی ہے, جو سیپٹم ہے, اس میں کچھ وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا, وہ کمزور ہو چکا ہے, وہ فریجل ہو چکا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے, یا فار ایگزامپل پرفوریشن ہو چکی ہے. اچھا پھر کچھ پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ جی ان کا کچھ عرصے ہم نے پہلے ٹیسٹ کروایا تو ان کو نا ہیپیٹائٹس سی ہو گیا. جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن یا کوئی انجیکشن جو کہ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہو, ڈرپ وغیرہ, اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی, سیکچوئل کنٹیکٹ کی ہسٹری نہیں ملتی. تو آف کورس پھر آپ کو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یہ ہیپیٹائٹس سی کا چونکہ موڈ آف ٹرانسمیشن پتہ ہے ہمیں تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے کلوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جی بچہ ہے, اس کی شکایت آتی ہے کہ یہ ہر ویکینڈ کے بعد ہر منڈے ٹیوزڈے اس کا بیہیویئر عجیب سا ہوتا ہے. پھر اگلے جو باقی ڈیز ہیں ٹیوزڈے آنورڈز وہ ٹھیک گزرتے ہیں, پھر ویکینڈ پہ ایریٹک ہو جاتا ہے, اکثر منڈیز کی چھٹی کر لیتا ہے, کام پہ نہیں جاتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کلو دیتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. اچھا اس میں معاملہ وہیں پہ پھر آ جاتا ہے کہ جب والدین یہ کہتے ہیں کہ جی بچہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, ہمارے سامنے رہتا ہے. دیکھیں اس پہ آج میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ بنیادی طور پہ بات یہ تھی, سوائے سگریٹ کے, یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے, سگریٹ جب سموک کی جاتی ہے, اس کے علاوہ, یہ نارمل سگریٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نشہ آور ادویات ہیں ان میں 90% جو ہے نا وہ آرڈر لیس ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچہ ساتھ اٹیچ باتھ روم میں یوز کر کے آ جاتا ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا, چاہے اس میں انجیکٹیبل چیزیں ہوں, سنیفنگ والی چیزیں ہوں, کرسٹل, آئس, کوکین, ایکسٹسی, ایون ہیروین, ان کی کوئی سمیل نہیں ہوتی. سمیل صرف سموک, نکوٹین بیسڈ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی صرف نکوٹین کی نہیں ہوتی, جو ٹار بیسڈ چیزیں اندر ہوتی ہیں ٹوبیکو کے, اس کی بیسیکلی سمیل پنجنٹ ہوتی ہے اور وہ دور تک جاتی ہے. اب تو یہ بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے, جو ای سگریٹس ہیں وہ آپ ایون ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ بسوں میں بیٹھ کے, بند بسوں میں, ایئر کنڈیشن بسوں میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی. بند روم میں آپ پی سکتے ہیں, اس کی کوئی سمیل نہیں ہے, گاڑی میں پی سکتے ہیں, کوئی سمیل نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ بچہ گھر میں رہتا ہے, کوئی سمیل نہیں ہے, کوئی آرڈر نہیں ہے, کسی قسم کی چیز نہیں ہے, تو نشہ نہیں ہو رہا, تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا. بات اس سے بھی آگے چلی گئی. اب یہ جو ٹریڈیشنل نشے ہیں, جو ڈرگز ہیں, اب ان کے انالاگ بن گئے. انالاگ کیا ہوتا ہے, کیمیکلی جو لیبارٹری میں پروڈیوس کیے جاتے ہیں, سنتھیسائز کیے جاتے ہیں, اور ان کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ جو پیرنٹ ڈرگ جس سے وہ اس کے ماڈل کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں, ان کا ایفیکٹ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور سم ٹائم لیتھل ہوتا ہے. ٹھیک, اب وہ بھی پروڈکٹ آنا شروع ہو گئی ہیں. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کیسز آتے ہیں کہ بچے نے پلو کے نیچے, یقین کریں اس چیز کو, پلو کے نیچے ڈرگز رکھی ہوتی ہیں, ایک ہی بیڈ روم میں پیرنٹس کے ساتھ سویا ہوتا ہے, واش روم یوز کرنے کے لیے وہ جاتا ہے, وہاں پہ 5 منٹ میں ڈرگز یوز کر کے آ جاتا ہے.